مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ چھٹا سپارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 36 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے سب، ومثلہ اور اس کے برابر، معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، جو کچھ زمین میں ہے سب اور اس کے برابر اگر ان کی ملکیت میں ہو کہ اسے دے کر قیامت کے عذاب سے اپنی جان چھڑائیں، ما تقبل منہم، تو ان سے نہ لیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، دوزخ سے نکلنا چاہیں گے، وما ہم بخارجین منہا، اور وہ اس سے نکل نہ پائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کو دوام والی سزا ہے۔ والسارق والسارقہ، اور چور اور چورنی، فقطعوا ایدیہما، تو ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء، یہ بدلہ ہے، بما کسبا، جو انہوں نے کیا ہے، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے سزا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ چور اور چورنی، ان کی سزا کا اس آیت میں ذکر ہوا۔ پیچھے ڈاکہ زنی کا ذکر ہوا، جو ڈاکو ہو اس کی کیا سزا ہے، یہاں پہ چور کی سزا کا ذکر کیا گیا۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، ایسے ہی نہیں کہ کسی نے کوئی مسواک اٹھا لی تو اس کے ہاتھ پکڑ کے کاٹ دیے، کسی نے ناقابل استعمال شے وہ اٹھائی جس کی وقت کوئی نہیں ہے تو پکڑ کے اس کے ہاتھ کاٹ دی، ایسا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ چور بالغ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل بھی ہو، بے وقوف مجنون پاگل نہ ہو، چھوٹی عمر کا نہ ہو۔ تیسرا یہ وہ جو چیز اس نے چورائی ہے یا تو اس کی قیمت 1 دینار ہو، دینار سونے کا ہوتا تھا، یا 10 درہم کے برابر ہو، یعنی کوئی قابل ذکر شے ہو، اور اگلی شرط یہ ہے کہ وہ چھپا کے رکھی ہو۔ اب گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر والیاں اپنا سامان سامنے رکھ دیتی ہیں، جب وہ اٹھایا جاتا ہے تو الزام سارے کا سارا ملازم پہ، ملازمہ پہ ڈال دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کو چوری نہیں کہا جائے گا، یہ نیگلیجنس ہے۔ آپ کو چاہیے تھا آپ اپنی چیز سنبھال کے رکھتے، آپ نے وہ ساری چیزیں سرعام رکھ دی ہیں۔ پارک میں کوئی شخص جا رہا ہے، اس کو پیسے مل گئے، اس نے اٹھا لیے، یہ چوری نہیں کہلائے گا، بلکہ اٹھائی ہوئی چیز کو لقطہ کہتے ہیں۔ پھر وہ اس کا اعلان کرے گا، ہو سکتا ہے اس نے اعلان کی نیت سے یا کسی کو بتانے کی غرض سے وہ چیز اٹھائی ہو۔ لہٰذا جو چیز چھپا کے رکھی ہو اس کو اگر کوئی شخص نکالے تو اس کو چور کہا جائے گا، ادروائز سامنے پڑی ہوئی چیز اگر کوئی اٹھا لے، آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی، نہ حفاظت کا انتظام کیا ہے، اب اگر آپ کسی پہ الزام لگائیں گے تو آپ گناہگار ٹھہریں، یا تو آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہو۔ تو بلا وجہ کسی پہ الزام تراشی کرنا یہ دین اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ ہے چور اور چورنی کی سزا۔ تو کیا دونوں ہاتھ کاٹ دو؟ دونوں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، کیوں؟ پھر وہ معاشرے پہ بوجھ بنے گا، معاشرے پہ بوجھ بنے گا تو کون اس کی کفالت کرے گا؟ سارے کہیں گے تو چور ہے، ایک ہاتھ پہلے کاٹا جائے گا، پھر اس کو وارننگ دی جائے گی، اور یہ بھی نہیں کہ ہاتھ سارے ہی کاٹ دینا ہے، بلکہ فقہاء نے کہا انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ دوسری دفعہ پھر چوری کرے گا تو پھر اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، اور وہ بھی سارا نہیں کاٹ دیا جائے گا کہ وہ دوسروں پر بوجھ بن جائے۔ یہ سزا ہے، اللہ کہتا ہے نکالا من اللہ، تاکہ اس کو دیکھ کے لوگ عبرت حاصل کریں۔ یہ نکال کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، ایسی سزا جس کو لوگ دیکھیں اور عبرت پکڑے۔ جب کس کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھیں گے تو لوگ چوری سے توبہ طائب ہو جائیں گے، جب کسی کو کوڑے پڑیں گے تو لوگ الزام تراشیوں سے باز آئیں گے، زنا سے باز آئیں گے۔
واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں چوری کا کیس آیا، فرمایا ہاتھ کاٹ دو۔ انہوں نے بڑی سفارشیں لڑائیں، سرکار اب کہاں سفارش مانے؟ انہوں نے جناب اسامہ کو، حضور ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ان سے کہا کہ آپ سفارش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب اسامہ تھے یا ان کے والد تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے۔ چور کی بات ہو رہی ہے نا، جب بھی کوئی دین اسلام میں حکم بیان کرے تو فوراً وہ آیت، اس کا سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے، پچھلا رکوع کیا ہے، بات چل کیا رہی ہے، یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ ایک آیت آپ کو کوئی سنا کے کہہ دے جی اس کا مطلب تو یہ ہے، نہیں، دیکھیں جی پچھلی آیت کیا ہے، یہ کس کے بارے باتیں ہو رہی ہیں۔ بعض اوقات پورا رکوع کسی ایک گروہ کے متعلق ہوتا ہے، تو جب انسان سیاق و سباق سے بات کرتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے، یعنی چوری چکاری کرتا تھا اب وہ توبہ تائب ہو گیا ہے، یعنی اس نے اپنی اصلاح کر لی، واصلح، اور وہ سمر جائے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا، رحمت سے رجوع فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ معاف کر دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے، یہ بڑا فرق ہے۔ اللہ تو ہر وقت معاف کرنے پہ آمادہ نظر آتا ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے جب بندہ 100% توبہ کر لیتا ہے نا، اور یہ بڑے کم لوگ کرتے ہیں۔ جو بندہ 100% توبہ کر لیتا ہے اسی کو ولی کامل کہتے ہیں، یہ ولی کامل ہو جاتا ہے۔ تو 100% توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو پھر وہ گناہ کچوکے نہیں لگاتا، اس کا پھر ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے، پھر اللہ لوگوں کے دلوں سے بھی اس کو محو کر دیتا ہے۔ جو پہلے اس پہ انگلیاں اٹھاتے تھے، لوگ پہلے اس کو برا بھلا کہتے تھے، اب چونکہ اس نے سچی نیت سے توبہ کر لی ہے تو اللہ تو دلوں کو دیکھنے والا ہے، تو پھر اللہ لوگوں کے دلوں سے بھی اس چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ یعذب من یشاء، سزا دیتا ہے جسے چاہے، ویغفر لمن یشاء، اور بخشتا ہے جسے چاہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو سزا دیتا ہے یا بخشتا ہے چونکہ اس کی مخلوق ہے۔ ایک بات یہ یاد رہنی چاہیے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ کھجور کے اوپر جو داغا ہوتا ہے نا، اللہ اس کے برابر بھی بندے پر ظلم نہیں کرتا، بندہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات غمگین ہو جایا کرتے تھے، اداس ہو جاتے، کیوں؟ میں انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں دوزخ سے بچانے کے لیے صبح و شام صحیح کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، یہ پھر اس میں گرے جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا يحزنک، محبوب غم نہ کر، الذین یسارعون فی الکفر، ایسے لوگوں کی وجہ سے جو کفر پر دوڑتے چلے جاتے ہیں، کفر میں کوشش کرتے ہیں، من الذین قالوا، کچھ وہ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں آمنا بافواہہم، ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل مسلمان نہیں ہیں، ومن الذین ہادوا، اور کچھ یہودی، سماعون، سمع یسمع کا مطلب ہے سننا، یہ مبالغہ ہے، سماعون للکذب، خوب جھوٹ سنتے۔ انسان کو بعض اوقات جھوٹ سننے میں لذت آنے لگتی، وہ پھر ایسا کوئی دوست سنگی تلاش کرتا ہے جو لمبی لمبی باتیں چھوڑتا ہو، وہ کہتا ہے بڑا زندہ دل آدمی ہے، یہ بھی جانتا ہے یہ جھوٹا ہے، یہ بھی جانتا ہے یہ مکار آدمی ہے، لیکن اس کو اب لذت آنے لگتی ہے۔ جس طرح انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کیوں بندہ کرتا ہے؟ اس میں لذت ملتی ہے، تو جب اس میں لذت ملتی ہے وہ گناہ کرتا ہے یہاں تک کہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب صورت یہ ہوتی ہے کہ لذت ختم ہو جاتی، جب لذت ختم ہو گئی اب اس کو وہ پھر نہیں چھوڑتا۔ کیوں نہیں چھوڑتا؟ اس لیے کہ اس کا جسم اب عادی ہو جاتا ہے، اس کی روح عادی ہو جاتی ہے، اب وہ گدلا ہو جاتا ہے، اب اس کو لذت نہیں ملتی گناہ کرنے۔
لیکن پھر بھی وہ کرتا چلا جاتا ہے، پھر بھی وہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو یہودی ہیں سماعون للکذب، جھوٹ خوب سنتے ہیں، سماعون لقوم آخرین، اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں، لم یاتوک، جو تمہارے پاس حاضر نہیں ہوئے، باہر باہر سے باتیں سنتے جانا، تو کی وہ بارے کہہ رہے ہیں، تو کی کہہ رہے ہیں، تو کی، اس سے بات نہیں کرنی جس سے مسئلہ ہے۔ یہ کس کا وتیرہ ہے؟ کافروں کا، یہود کا۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانے کے بعد بدل دیتے۔ یقولون، کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، یہ حکم تمہیں ملے، فخذوہ، تو مانو، وان لم تؤتوہ فاحذروا، اور یہ نہ ملے تو بچ جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہتے تھے کہ یہ جو رجم کی بات ہے، رجم، حضور علیہ السلام کے پاس گئے، پیچھے ہم نے پڑھا کہ سزا کیا ہے، سرکار نے فرمایا رجم، کہنے لگے اتنی سخت سزا، حضور نے فرمایا تمہاری تورات میں یہی لکھی ہے؟ کہنے لگے نہیں لکھی۔ اپنے عالم کو بلا لاؤ، وہ لے آیا تو اس نے ہاتھ رکھا، جو رجم کی بات تھی چھوڑ دی، جناب عبداللہ بن سلام نے کہا اس کو پڑھو، تو ہاتھ پرے کیا، فرمایا یہ پڑھ، یہ کیا لکھا؟ اچھا، اب وہ کہتے تھے تم ان کے پاس جاؤ اور یہ حکم، یعنی اپنی طرف سے بات لکھ دی، اگر اس طرح کا آسان سا کوئی حکم ملے نا تو وہ تم نے لے لینا ہے، دوسرا کوئی حکم دے نا اس کو نہیں لینا، مرضی کے خلاف بات کریں تو نہیں لینی۔ ایک شخص کہنے لگا میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، جی پوچھو۔ اچھا، اگلا جملہ وہ کہتا ہے میں فلاں مفتی صاحب کو بھی گیا، میں فلاں کو بھی گیا، میں فلاں کو بھی گیا، تو ان میں ٹواڈے کو آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے تو مسئلہ پوچھنے نہیں آیا، تو چسکے لینے آیا ہے۔ تجھے ایک صاحب نے بات بیان کر دی تو انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی ہوگی۔ اب یہ شخص چاہتا ہے جو میری منشا ہے، جو میری رضا ہے، اس کے مطابق یہ بندہ مجھے بات سنائے۔ کہتے ہیں یہ حکم تمہیں ملے تو مانو اور یہ نہ ملے تو بچ جاؤ۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ بنا نہ سکے گا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے بخشش اسی کی ہوگی جس کو اللہ بخشنا چاہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو دھکے کے ساتھ زور زبردستی نہیں بخشوائیں گے، بلکہ جس پر رب کی منشا ہوگی، اور پھر اللہ مصطفیٰ سے کہے گا چل تو سفارش بھی کر، تو سرکار سفارش کریں گے اور اللہ کی رضا ہوگی تو بندہ بخشا جائے گا۔ اگر اللہ کسی کو پکڑنا چاہے تو سرکار کو بھی پھر شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ بنا نہ سکے گا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ، وہ ہیں کہ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، وہ ہیں کہ اللہ نے ان کا دل پاک کرنا ہی نہ چاہا۔ کیوں؟ ان کا دل تھا ہی گدلا، منافقت سے بھرپور۔ لہم فی الدنیا خزی، انہیں دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور انہیں آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بندہ رسوا ہوتا ہے، ایک تو اس کے دل کا پاک نہ ہونا، دوسرا زبان کا اچھا نہ ہونا۔ یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے پہ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ سننے والے، بہت زیادہ جھوٹ سنتے ہیں۔ اکالون للسحت، بڑے حرام خور ہیں۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہود کی بات ہو رہی۔ فرمایا سماعون للکذب، جھوٹ سننے والے اور بہت زیادہ جھوٹ سننے والے۔ اکالون للسحت، بہت زیادہ حرام کھانے والے۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اگر تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر تم ان سے منہ پھیر لوگے تو تمہارا کچھ نہ بگاڑے۔ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر ان میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کر دو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک انصاف والے اللہ کو پسند۔ ان حکمت فاحکم بینہم بالقسط، اور اگر ان میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک انصاف والے اللہ کو پسند ہے۔ یہود کی
دو باتیں ابتدا میں اللہ نے بیان فرمائی، جھوٹ کثرت سے سنتے ہیں، دوسرا حرام خور ہیں، اور جب انہیں کوئی کہے کہ یہ کام چھوڑ دو وہ کام نہیں چھوڑے۔ سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے جب کسی بندے سے کہا جائے تمہاری آمدن بہتر نہیں ہے، اس کو بہتر کر لو۔ وہ کہے گا میں نے سب کچھ کر لینا ہے، نمازیں بھی پڑھ لینی ہے، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، سب کچھ کروں گا، یہ جو طریقہ واردات میرا ہے کمائی کا، اس کو میں نہیں چھوڑوں، اس کو میں ترک نہیں کروں۔ معاشرے کے بگاڑ کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی سارے ہی کر رہے ہیں، تو جب سارے ہی کر رہے ہیں تو کیا وہ ٹھیک ہو گیا؟ سوال ہے، سارے ہی اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا جھوٹ سچ ہو گیا؟ سارے ہی اگر غلط کاری کر رہے ہیں تو کیا غلط کاری بہتر ہو گئی، اچھی ہو گئی ہے؟ تو سارا کام ہی ایسے چل رہا ہے، وہ دھندا ہی سارا ایسے چل رہا ہے، یہ معاشرے کے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ فرمایا جھوٹ بڑا سنتے ہیں، بڑے حرام خور ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ، تو اگر تمہارے حضور حاضر ہو تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو۔ محبوب تمہارے پاس آتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہماری رضا کے مطابق اور جو ہم چاہتے ہیں ویسے فیصلہ کر دیں۔ محبوب اگر تم نے فیصلہ کرنا ہے تو حق اور سچ کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، دوسری صورت اعراض کر لو، انہوں نے کہا جاؤ بھی کسی اور سے فیصلہ کرواؤ۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور وہ تم سے کیوں کر فیصلہ چاہیں گے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، بئیں ہما اسی سے منہ پھیرتے ہیں۔ تمہارے پاس آتے ہیں، شاید تم ان کی طبیعت کے مطابق موافق فیصلہ کر دو۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اصل بات یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والے ہی نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَالنُّورُ، بے شک ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا، اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے، کون؟ ہمارے فرما بردار نبی۔ والربانیون، اور اللہ والے عالم، والاحبار، اور فقیہ، بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی، وکانوا علیہ شہداء، اور اس پر گواہ تھے۔ تو فلا تخشوا الناس، لوگوں سے خوف نہ کرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہ لو۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو اللہ کے اتارے پر فیصلہ نہ کرے، فاولئک هم الکافرون، وہی لوگ کافر ہیں۔ وکتبنا علیہم فیہا ان النفس، یہود کی بات ہو رہی ہے، حضور کے پاس آتے ہیں اپنی منشا کے مطابق فیصلہ کروانے کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کے پاس تورات ہے، اے محبوب جو فیصلے ہیں وہ تو نہیں بدلتے، جو آسمانی جتنے بھی ادیان ہیں ان میں بیسک معاملات تو ایک جیسے ہیں۔ اب یہاں پر فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر واجب کیا ہے، لکھا ہے مطلب واجب کیا ہے ان پر، فیہا، اس میں یعنی تورات میں، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ ان کے دو قبیلے تھے، ایک ذرا ماڑا تھا، دوسرا تگڑا تھا۔ جب ماڑے قبیلے، ہلکے قبیلے والے کا کوئی مار دیا جاتا تو کچھ دے دلا کے بات ختم ہو جاتی، اور جب تگڑے قبیلے والے کا کوئی مر جاتا تو کہتے جی بدلے میں اتنے مار دینے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تورات میں ان پر واجب کیا ہے ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ کسی نے آنکھ پھوڑی ہے تو آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑی جائے گی۔ تو کس طرح پھوڑی جائے گی؟ فقہ کرام نے فرمایا ہے آئینہ گرم کیا جائے گا، انتہا درجے کا گرم کر کے اس کی آنکھ کے سامنے رکھا جائے گا کہ اس کا نور بہہ جائے، یہ اس کی سزا ہوگی کہ اس نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے۔ والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں میں بدلہ ہے، دیکھا جائے گا کیسا زخم ہے، پھر قاضی اس کے مطابق بدلے کا فیصلہ کرے گا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کرا دے تو وہ اس کا گناہ اتار دے، یعنی جو معاف فرما دے
تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے اتارے گئے پر حکم نہ فرمائے، یعنی جیسے اللہ نے کہا ویسے فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص آئے اور وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ایک بیٹے کو اتنا مال ہبہ کیا۔ ہوا یہ، حضرت نعمان بن بشیر راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے گھر میں اپنی زوجہ سے کہا، میں اس پتر نو اتنا مال دیتا۔ وہ کہنے لگی، سرکار جب تک گواہ نہیں بنیں گے بات نہیں آگے چلے۔ زوجہ نے کہا، حضور کو گواہ بناؤ۔ یہ آگے، یا رسول اللہ آپ گواہ بن جائیں، میں نے اپنے ایک بیٹے کو اتنا مال ہدیہ کر دیا، ہبہ کر دیا۔ تو سرکار نے فرمایا، باقیوں کو بھی دیا؟ نہیں یا رسول، اور بھی بیٹے ہیں، اولاد ہے؟ جی ہے۔ تو فرمایا، مجھے پھر ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے 5 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، اور اس میں سے ایک بڑا نالائق ہے، نکما ہے، بات نہیں مانتا، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، ساری زندگی اس نے والد کو سکھ نہیں دیا، باپ حلال کی کمائی سے اس کو دے تو اس کو تو تکلیف ہوتی ہے کہ اس نے اجاڑ دینا ہے، تو کیا دوسرے کو دے سکتا ہے؟ فقہاء کرام نے فرمایا، اگر کوئی ایسا اس کا بچہ ہو جو پرلے درجے کا بدکار ہو، جواری ہو، شرابی ہو اور مال اڑانے والا ہو، تو اس کو وہ دینے سے ہاتھ بھی روک سکتا ہے۔ زندگی میں وہ اپنے مال کا مالک ہے، جس کو چاہے دے سکتا ہے، لیکن جب وہ وراثت تقسیم کرنا چاہے، سب کو بٹھا لے، بیٹیوں سے کہے کہ پتر تمہیں اتنا دے دیا تھا، اتنا میرے پاس ہے، اس کو اتنا ہے، یہ ہمارا گھر ہے، جب تک ہم میاں بیوی حیات ہیں یہاں کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے، باقی یہ میرے پاس مال ہے، میں آپ میں تقسیم کر رہا ہوں، تو اس کو چاہیے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہی تقسیم کرے۔ فرمایا، جو اللہ کے اتارے گئے پر فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم۔ لوگ کسی کا مال ہڑپ کر کے اپنی جائیدادیں بنا لی، اپنی کوٹھیاں بنا لی، اور وہ بیچارے محروم رہ گئے۔ جواب دہ کون ہے؟ یہ شخص جواب دہ ہے، جواب دہ۔ ہمارے استاد محترم نے ایک صاحب کو پیسے دیے، 90s کی بات ہے، وہ سنایا کرتے تھے، تو وہ کرائے کے مکان پہ رہتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تو انہوں نے ان کو پیسے دے دیے، اس وقت کا غالباً 10 لاکھ تھا۔ تو ابتدائی 6 مہینے تو وہ پیسے دیتے رہے، پھر وہ ٹال مٹول شروع ہو گئی، اس دفعہ نہیں ہوئے، اگلی دفعہ دیں گے۔ خیر 1 سال، 2 سال، 3 سال، وہ کرائے کے مکان سے اپنے مکان پہ آ گئے، موٹر سائیکل ہوتی تھی، گاڑی پہ آ گئے، بچے انہوں نے اچھے اسکولوں میں پڑھا کے ان کی شادیاں کر دی۔ تو ہمارے استاد جی نے قبلہ حضرت صاحب سے عرض کیا کہ یہ صاحب آپ کے مرید ہیں، میرے پیسے نہیں دے رہے۔ تو حضرت صاحب نے ان کو کہا کہ آپ پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ انہوں نے اگر آپ کو پیسے دیے ہیں تو آپ پیسے دیں۔ کہتے جی اچھا میں کرتا ہوں۔ پھر فون کیا کہ تسی میری شکایت حضرت صاحب نے کیوں لائی؟ تو استاد جی کہنے لگے، کمال ہے، بابا مار دے تو رون بھی نہیں دیندا، مینوں رونتے دے، 10 سال ہو گئے اللہ دے بندیا، تو ان پیسوں سے سب کچھ بنا گیا اور مجھے تو سناتا رہا کہ بھئی نقصان ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نمازاں پڑھ لیاں بس ٹھیک ہے، اور ساتھ میں کو صدقہ خیرات کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں، حساب دینا ہوگا۔ مالی معاملات جس بندے کے درست نہ ہو، اس کی کوئی شے بھی درست نہیں ہوتی۔ فرمایا جو اللہ کے اتارے پر فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مریم، اور ہم ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشان قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو لائے۔ جس طرح نبی آئے اسی طرح جناب عیسیٰ بھی آ گئے، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تصدیق کرتا ہوا تورات کی جو اس سے پہلے تھی۔ یعنی جناب عیسیٰ آئے، یہود کے دشمن نہیں تھے، یہود نے خواہ مخواہ ان کو دشمن اپنا سمجھنا شروع کر دیا، مارنے کے در پہ ہو گئے، ان کی تعلیمات کے خلاف ہو گئے، جبکہ وہ تو مصدق تھے، تصدیق کرنے والے تھے، جی تورات برحق ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی۔ انجیل کا لفظی مطلب ہے
خوشخبری. تورات کا لفظی مطلب ہے قانون. فیہ ھدی و نور، جو ہم نے اسے انجیل عطا کی اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور تصدیق فرماتی ہے تورات کی کہ اس سے پہلے تھی. وہدن، اور ہدایت ہے. وموعظہ، اور نصیحت ہے. للمتقین، پرہیزگاروں کو. ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ، اور چاہیے کہ انجیل والے حکم کریں اس پر جو اللہ نے اس میں اتارا. انجیل والوں کو چاہیے فیصلہ اسی طرح کریں جس طرح انجیل میں اللہ تعالیٰ نے اتارا. ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو اللہ کے اتارے پر فیصلہ نہ کرے فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ تو فاسق ہیں. وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری. جس طرح جناب عیسیٰ بعد میں آئے اپنی سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتے تھے، اے محبوب ہم نے آپ کی طرف جو کتاب اتاری یہ بھی سچی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اتاری، اس لیے کہ آپ پر اتاری، اس لیے کہ یہ پچھلی چیزوں کی تصدیق کرتی ہے. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی. ومہیمنا علیہ، اور ان پر محافظ ہے کہ اس میں جو تحریفات ہو گئی ہیں یہ درست بات بتاتی ہے. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو ان میں فیصلہ کرو اللہ کے اتارے گئے فیصلے کے مطابق. ولا تتبع اہواءہم، اور سننے والے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. عما جاءک من الحق، اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر، جو تمہارے پاس ہے اس کو چھوڑ کے تم ان کی پیروی کر رہے ہو. لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہم نے تم سب کے لیے ایک شریعت و منہاج اور ایک رستہ رکھا ہے. منہاج کہتے ہیں رستے کو. ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی تھی منہاج القرآن. تو منہاج کا لفظی مطلب ہے رستہ. شریعت کہتے ہیں کہ ایک ایسا رستہ جو صاف پانی کی طرف جاتا ہو، ایک ایسی جگہ پگڈنڈی جو کہ راستے کی ایک ایسے پانی کی طرف جاتی ہے جہاں سے پانی پی کے انسان سیر ہو جاتا ہے، اس کو شریعت کہتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، مگر منظور یہ ہے وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے. اللہ چاہتا تو کوئی فرقے نہ ہوتے، اللہ چاہتا تو کوئی لڑائی نہ ہوتی، کوئی جھگڑا نہ ہوتا. منظور یہ ہے کہ جھگڑا نہ، منظور یہ ہے کہ تمہیں وہ آزمائے. فاستبقوا الخیرات، تو بھلائیوں کی طرف سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو، نیکیاں دیکھو کون زیادہ کرتا. جس طرح جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش تھی کہ ابو بکر سے میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، تو کبھی موقع نہیں ملتا تھا. جب سرکار نے فرمایا نا مال لے کے آؤ، تو میرے گھر مال زیادہ تھا، میں نے کہا آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں. تو جناب صدیق اکبر سارا مال لے آئے، مشہور حدیث ہے. جناب عمر فاروق آدھا لے آئے. اب ہو سکتا ہے وہ آدھا حضرت ابو بکر کے سارے سے زیادہ ہو، یہ کہیں نہیں ہے کہ حضرت عمر کا مال تھوڑا تھا حضرت ابو بکر کا زیادہ تھا. ہو سکتا ہے کہ جناب ابو بکر اتنا سا لے کے اور عمر اتنا لے آئے، لیکن بات یہ ہے کہ جناب ابو بکر جو تھا سارا ہی لے آئے. ان کے پاس بے شک 100 درہم تھے، 100 دینار تھے، ہے ہی کچھ نہیں تھا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں پہ اعمال گنے نہیں جاتے، تولے جاتے. یہی شریعت اسلامیہ میں ایک حکم کہہ لیجئے، ایک تصور، کنسپٹ کہہ لیجئے کہ ووٹ جو ہے، ووٹ اسلام میں ہے کہ اس کو گنو نہ، اس کو تولو. ہمارے جو اعمال ہیں ان کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا. اس نے کس طرح ادا کیا، اس نے کتنی مشکل میں رہ کر اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کی، اپنے رشتہ داروں کی خدمت کی. خود مشکل میں تھا، خود کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی خدمت کی. اور ایک بندہ بڑا ہی سوکھا ہے، اس کو پتا ہے میرے بھائی کی شادی ہے، بھتیجے کی شادی ہے، وہ 1,00,000 روپیہ 2,00,000 روپیہ خدمت کر آتا ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا. تو اپنی طرف سے وہ بے شک 2,00,000 10,00,000 دے آیا ہے، فرق نہیں پڑا. تو جب یہاں ٹیس اٹھتی ہے نا، یہاں کچھ ہلچل مچتی ہے کہ بھئی میں کیسے گزارا کروں گا، تو یہ چیز ہے جو اس بارگاہ میں دیکھی جاتی. اب جمہوریت میں، ہماری جمہوریت میں کیا ہوتا ہے، ووٹ گنتے ہیں.
چھاجا گاما ماجا جس نے دیا ہے، بریانی کی پلیٹ پہ دیا ہے، 100 روپے پہ دیا ہے، 500 روپے پہ دیا ہے اور زبردستی دیا ہے، گن لو جی کتنے لوگوں نے دیا۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں، بلکہ جناب ابو بکر صدیق کا جب وصال ہونے لگا نا تو جناب ابو بکر نے مینشن کیا، عمر کو بٹھا لینا، عثمان کو بٹھا لینا، علی کو بٹھا لینا، عبد الرحمن کو بٹھا لینا، طلحہ کو بٹھا لینا، یہ جو فیصلہ کریں گے سب کو منظور ہوگا۔ یہی چائنا میں ہوتا ہے، کون سی جمہوریت ہے وہاں، کون اس طرح ووٹ ڈالتا؟ تو ایک بندہ جو پڑھتا ہے کہ اس جماعت کا منشور کیا ہے، یہ جو آدمی کھڑا ہے اس آدمی میں ابیلٹی کیا ہے، کیپیبلٹی کیا ہے، یہ اس قابل بھی ہے کہ گفتگو کر سکے۔ تو جو جہاں کے جاہل اجڑ ہمارے سروں پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اس نظام کے تحت بے شک 1000 سال تک الیکشن ہوتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ جتنی مرضی مذہبی جماعتیں آ جائیں، جتنی مرضی سیکولر آ جائیں، یہ جو نظام پاکستان کا ہے اس نظام کے تحت 1000 سال تک بھی الیکشن ہوتے رہیں گے تو ایسے ہی ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کنویں میں کتا ہے، ڈول نکالتے ہیں، کتا نہیں نکالتے۔ تو نظام جب تک بہتر نہیں ہوگا اس وقت تک معاملات درست نہیں ہوں گے۔ اسلام کو اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ آمریت آ جائے بھائی، بادشاہت آ جائے، لوگ تو سکون سے رہے نا۔ سعودی عرب میں عام بادشاہت ہے، گلف میں بادشاہت ہے اور موروکو میں بادشاہت ہے، کیسی اچھی چل رہی ہے۔ اسلام کو اس سے مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے بندوں کو تولا کرو، گنا نہ کرو، دیکھو کہ بھئی ووٹ کس نے ڈالا ہے۔ اگر 1000 بندے نے ڈالا ہے اس کی ویلیو نہیں ہے، ایک شخص جو قابل ہے اس نے ڈالا ہے تو اس کی وقت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، اپنے لیے کو سامان اکٹھا کرو، اپنے لیے کو آگے گھر بناؤ۔ آپ کا اتفاق شاید ہوا ہو، دبئی میں ہمارے یہاں سے پاکستان سے بے شمار مزدور جاتے ہیں، مجھے ان کے کمروں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ایک ایک کمرے میں بلا مبالغہ 16 20 22 پاکستانی رہتے تھے۔ اچھا، وہ ساری زندگی پیسے جوڑتے ہیں، خود انہوں نے وہ ایک ہی گندا سا ٹراؤزر شرٹ پہنا ہے، اسی سے گزارا کر رہے ہیں، وہیں پہ وہ روٹی پکا رہے ہیں، ایک ہی واش روم یوز کر رہے ہیں، اور ہفتے بعد کپڑے اکٹھے ہوتے ہیں اس کو وہ دھوتے ہیں۔ اپنا رہن سہن ان کا کچھ بھی نہیں ہے، سارے پیسے بیچتے ہیں پاکستان۔ کیوں بیچتے ہیں؟ او جی پاکستان کوئی گھر بن جائے گا، کوئی گھر بن جائے گا، تو پیچھے بیچتے رہتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر ہوتی ہے، 55 سال کی ریٹائر ہوتے ہیں، پاکستان آتے ہیں، پیچھے عمر کتنی رہ گئی؟ 5 سال 2 سال، وہ بھی اگر رہنا نصیب ہوا، دیکھیں نا 5 سال 2 سال ہم نے رہنا ہے تو ہم وہاں پہ جوانی کے بہترین 30-25 سال گزارتے ہیں ایک چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے۔ تو جہاں پہ ہم نے ابد الآباد کے لیے رہنا ہے، جہاں انتہا کوئی نہیں ہے، جہاں موت نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہم نے کیا ہے، اس کے لیے کون سا گھر بنایا ہے، اس کے لیے کیسے محلات ہم نے تعمیر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کام کرو، بھاگو وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، بھاگو، کوشش کرو کہ اللہ معاف کر دے اور جنت عطا کر دے۔ یہاں پہ فرمایا فاستبقوا الخیرات، منظور یہ تھا کہ تم آزمائے جاؤ اور بھلائیوں کی طرف سبقت لے جاؤ۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا پھرنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو وہ تمہیں بتا دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ وانحکم بینہم بما انزل اللہ، اور یہ کہ اے مسلمان اللہ کے اتارے پر فیصلہ کر۔ یہ سرکار کو ظاہراً حکم ہے، سرکار کی وساطت سے پوری امت کو حکم۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ مسلمان اللہ کے اتارے پر فیصلہ کر۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشوں پر نہ چل۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچتا رہ۔ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ کہیں تجھے لغزش نہ دے دیں کسی فیصلے میں، کسی حکم میں جو تیری طرف اترا۔
فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ پھیریں فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ تو جان لو کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی سزا ان کو پہنچانا چاہتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور بے شک بہت آدمی فاسق ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ تو کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اور اللہ سے بہتر کس کا حکم ہے، لیکن یہ ہے کس کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء اے ایمان والو لا تتخذوا نہ بناؤ الیہود یہودیوں کو والنصارى اور عیسائیوں کو اولیاء دوست، گہرے دوست۔ اولیاء جمع ہے ولی کی، ولی کہتے ہیں دوست کو۔ بعضهم اولیاء بعض وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض اب تم انہیں دیکھو گے جن کے دلوں میں آزار ہے، مرض ہے، یسارعون فیہم کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں، یقولون کہتے ہیں تخشی ان تصیبنا دائرہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش آ جائے، ہم دائرے میں آ جائیں، مصیبت میں آ جائیں۔ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح تو نزدیک ہے اللہ فتح لائے، او امر من عنده یا اپنی طرف سے کوئی حکم، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین پھر جو اس پر اپنے دلوں میں انہوں نے چھپایا تھا پچھتاتے رہ جائیں، نادم ہو جائیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہود تھے، ان کے دو قبیلے تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا تو ایک کے شریر مردوں کو قتل کر دیا گیا اور دوسرے کو مدینہ بدر کر دیا گیا، مدینے سے ان کو باہر نکال کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی بعض لوگوں کو مدینہ بدر کیا گیا، چونکہ مدینہ شریف پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک ہجڑا آیا کرتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ اس کو خواتین کے معاملات کی خبر نہیں ہے، یعنی وہ گھروں میں آتا جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ سرکار نے سنا کہ وہ کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے جو کہ فحش ہیں، تو آپ نے فرمایا آئندہ یہ ادھر نہ آئے اور اس کو حکم دیا تم مدینہ سے نکل۔ ظاہراً تو بڑا سخت فیصلہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو لوگوں نے خراب ہونا تھا، اس کی وجہ سے جو فحاشی اور یعنی کا بازار گرم ہونا تھا، اس کا راستہ روک دیا۔ اس کو کہتے ہیں فقہ میں سد ذرائع، راستہ بند کر دیا۔ تو یہود کو بھی مدینہ بدر کر دیا گیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ اور ایمان والے کہتے ہیں أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ کہ یہی ہیں جنہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی اپنے حلف میں پوری کوشش سے، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ کہ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی وہ قسمیں کھاتے تھے، حلف دیتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن بعد میں مکر جاتے تھے۔ حبیطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین ان کا کیا دھرا سب اکارت گیا تو رہ گئے یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، ارتداد اختیار کرے گا، مرتد ہو جائے گا۔ من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ تو ان قریب اللہ لے آئے گا بقوم ایسی قوم کو یحبہم و یحبونہ کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد دین اسلام سے کچھ لوگ پھر گئے۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا ہم پھرتے تو نہیں ہیں، نمازیں ہم پڑھیں گے، زکوٰۃ ہم نے نہیں دینی، یہ ٹیکس کا سلسلہ جو آپ نے شروع کیا ہے نا یہ ہم نے نہیں دینا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کے خلاف جہاد کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کچھ مرتد ہو گئے، انہوں نے اعلان نبوت کر دیا، جس طرح مسیلمہ کذاب تھا، اور اسی طرح اسود عنسی، یہ کچھ مرتد ہوئے، اور پھر حضور کے وصال کے بعد کچھ مرتد ہو گئے، بعض تو پورے کے پورے قبیلے مرتد ہو گئے۔
تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ان کے خلاف جہاد ہوگا. بعض صحابہ نے کہا ابھی تو اسلام طاقتور نہیں ہے، حضور کا ابھی وصال ہوا ہے تو ہماری طاقت منتشر نہ ہو جائے. جناب صدیق کہنے لگے نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جو حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا زکوٰۃ کی ابوبکر اسے بھی وصول کرے. اسی کو یہی ٹیکس سسٹم ہے، ٹیکس لیا جاتا تھا، زکوٰۃ لی جاتی تھی اور اس سے غریبوں کا خیال کیا جاتا. اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا فسوف یأتی اللہ، تو اللہ ان قریب ایسے لوگ لے آئے گا یحبہم، وہ اللہ کے پیارے، ویحبونہ، اور اللہ ان کا پیارا. اذلۃ علی المؤمنین، مسلمانوں پر نرم، عزت علی الکافرین، اور کافروں پر سخت. اسی بات کو حضرت اقبال نے کہا ہے، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اذلۃ علی المؤمنین، یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ مومنوں پر بڑے نرم ہوں گے. عزت علی الکافرین، اور کافروں پر بڑے شدت والے ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑیں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہیں کریں گے. حق بات بیان کریں. کسی نے کہا تھا حق بات تہے تیغو سردار کریں گے، یہ جرم جو زندہ ہے تو 100 بار کریں گے. لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ڈر سے کہ بھی یہ میں بات کروں گا تو یہ آگے سے لعنت ملامت کرے گا. فرمایا حق بات سے پیچھے نہ ہٹو. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے. واللہ واسع، اور اللہ واسع ہے، وسعت والا ہے، علیم، علم والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، پیچھے ہم نے اولیاء لفظ پڑھا. اولیاء کا مطلب دوست، تو یہاں پہ بھی، یہاں پہ واحد ہے، وہاں پہ جمع. انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست نہیں. تو جب اللہ نے کہا ان کو دوست نہ بناؤ تو مولا پھر کس کو دوست بنائے؟ فرمایا تمہارے دوست ہیں اللہ، اللہ تمہارا دوست ہے. ورسولہ، اور اللہ کا رسول تمہارا دوست ہے. والذین آمنوا، اور ایمان والے تمہارے یار ہیں، دوست ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، یہ کون لوگ ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وہم راکعون، اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے. اہل تشیع یہ آیت پڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی کی بابت نازل ہوئی. حضرت علی نماز میں تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا مجھے کچھ دیجئے. تو آپ مسجد میں، تو آپ حالت رکوع میں تھے، انگوٹھی اتار کے دے دی. لہٰذا علی جو ہیں یہ خلیفہ بلا فصل ہیں، اور ولی کا یہاں پہ وہ ترجمہ کہ تمہارے سردار ہیں اور یہ امام ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی کا نام تو ذکر نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے، یہاں تو جملہ مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ خاص مولا علی کے حوالے سے آیت نازل نہیں ہوئی. آیت کہتی کیا ہے؟ تمہارے دوست ہیں، اللہ تمہارا دوست ہے. کسی نے یہی مسئلہ غالباً امام جعفر الصادق سے پوچھا کیا حضرت علی کے بارے نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا یہ مومنوں کے بارے نازل ہوئی، اور مومنوں میں حضرت علی بھی ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور یہ روایت یہ اہل تشیع کی بیان کردہ ہے. فرمایا تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ. وہم راکعون، اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے. ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو اپنا دوست بنائے. فإن حزب اللہ، تو بے شک یہی اللہ کا گروہ. تو ہم نے پیچھے بھی کئی دفعہ پڑھا کہ دوستی، سنگت ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ لگا، جن کے ساتھ بیٹھ کے بندہ برائی کی طرف آمادہ ہو اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ جس طرح خربوزے کو دے کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اس طرح اچھا بندہ بروں میں بیٹھے گا تو وہ بھی آہستہ آہستہ برا ہی ہوتا چلا جائے گا. فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا. دینکم ہزوا ولعبا، ہنسی بنا لیا اور کھیل تماشا بنا لیا. من الذین اوتوا الکتاب، وہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے.
من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اور کافر، اولیاء ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، دوست کا مطلب دلی یاری ان کے ساتھ نہ لگاؤ، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین اگر ایمان والے ہو، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اور جب تم نماز کے لیے اذان دو، اتخذوها ہزوا ولعبا تو اسے ہنسی کھیل بناتے، کہتے ہیں کیسی آوازیں آ رہی۔ قرآن مجید میں اذان کا تذکرہ کوئی نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں اذان کا تذکرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں صحابی آئے، حضرت عمر بھی آئے، یا رسول اللہ یہ خواب میں ہمیں کلمات تلقین کیے، تو آپ نے جناب بلال کو بلایا جن کی آواز بڑی اچھی تھی اور آہنگ بلند تھا، یعنی سب سے خوبصورت آواز اگر کسی کی تھی تو وہ حضرت بلال کی تھی، نہ ان کی زبان میں کوئی مسئلہ تھا، نہ وہ شین کو سین پڑھتے تھے، نہ وہ بھدے تھے، نہ ان کے ہونٹ موٹے تھے، بڑی خوبصورت ان کی آواز تھی۔ حضور نے فرمایا بلال تو کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور یہ کلمات ادا کر۔ وہ کلمات کہاں پہ؟ حدیث مبارکہ میں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر حدیث بیان کرتی ہے، حدیث اگر صحیح ہو تو ہی قبول کرنی چاہیے، لیکن اگر قرآن سے وہ تصادم اختیار کرتی ہے تو اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دور ایسا بھی آیا حدیثیں گھڑی گئیں، کتابیں لکھی گئیں حدیثوں پر، اور وہ حدیثیں اگر کوئی آج لے کے آئے کہ بھئی بتائیں یہ بھی تو حدیث ہے، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث وہی قبول ہوگی جو اتھینٹک ہوگی، قرآن و حدیث کے ساتھ وہ متصادم نہ ہو، وہی حدیث قابل قبول اور حجت ہوتی ہے۔ صرف کتاب کو دیکھ کے مرعوب ہو جانا، او جی یار حدیث دی کتاب بڑی وڈی کتاب یہ چاہ حدیث لکھی ہے، یہ کوئی ضروری کوئی فرض واجب نہیں ہے، حجت ہے فقط قرآن سرکار کا فرمان، وہ بھی جو صحیح ہو، جو اتھینٹک۔ یعنی دیکھیں نا اب آج کل حدیثیں آ رہی ہیں، رمضان شریف کو 1 مہینہ رہ گیا ہے، جس نے سب سے پہلے مبارکباد دی اس پہ جنت واجب، مجھے کئی دفعہ آئی ہیں، آج پھر آئی ہے، تو وہ اپنی طرف سے اپنے اوپر جنت واجب کر رہا ہے جھوٹی حدیث سنا کے۔ سرکار کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے جھوٹ مجھ پہ باندھا اپنا ٹھکانہ دوزخ میں سمجھ لے کہ دوزخی ہے۔ اسی طرح جو خصوصی عبادات ہوتی ہیں، خصوصی عبادات چند ایک کے سوا، وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آئے روز چونکہ سوشل میڈیا ہے اور ہر دوسرے بندے کا وہ چینل ہے، یوٹیوب چینل بھی ہے، اب تو واٹس ایپ چینل بھی بن گئے، ہر ایک نے روزانہ سٹیٹس بھی لگانا ہے، 24 آور اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ اچھا اب اس کو کوئی نہ کوئی پھل جڑی چاہیے، پھل جڑی چاہیے۔ اب دین اسلام تو اتنا ہی ہے نا جتنا کہ ہے، روزانہ اس نے کوئی نئی بات بیان کرنی ہے جس سے کوئی ویوز آئیں، جس سے کوئی نئی بات چھڑے، تو یا تو وہ کوئی کنفلکٹ بیان کرے گا یا کوئی من گھڑت وظیفہ سنائے گا، اسی طرح بیٹھ کے استخارہ کروا لیں، یہ بھی تو ایک دین کا مرحلہ بیان ہو گیا نا، استخارہ کروا لیں۔ بھی کہاں لکھا ہے یہ جو آپ کرتے کراتے ہیں اللہ کے بندو، کہاں لکھا ہے؟ بلا وجہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ کل ایک بندہ کہتا ہے جی یا گڈی لینی ذرا استخارہ تے کر دیو، دور فٹنگ، یعنی دین کو مذاق بنا لیا ہے۔ شادی ہوتی نہیں ہے جب تک استخارہ نہ ہو، حالانکہ استخارے کا ایک تصور ہے، سرکار ایسے استخارہ سکھاتے تھے جس طرح کے فرض نماز سکھاتے، اور استخارہ کرے کون؟ جس کو مسئلہ ہے، تمہیں مسئلہ ہے تو کرنا، ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے، ہمارے تو وہ نہیں آئے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی بندہ کسی کا استخارہ کر دے، یہ تصور ہے کہ میری جگہ آپ نمازیں پڑھ دیں، آپ کی جگہ میں پڑھ دیتا ہوں، ہے کوئی تصور؟ ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ یہ بھی آ جائے، جس طرح وہ ایک شخص نے ایک ویب سائٹ اس نے بنائی ہے، وہ کہتا ہے جو باہر لوگ رہتے ہیں امریکہ میں، انگلینڈ میں، داتا صاحب آپ کا میں سلام پہنچاؤں گا 100 روپیہ، وہاں جا کے میں سپارہ پڑھوں گا تو 500 روپیہ، وہاں جا کے میں 2 گھنٹے بیٹھوں گا آپ کے لیے فلاں فلاں کے لیے دعا کروں گا 1000 روپیہ۔ اچھا اس کے پاس پھر انٹرویو لینے والے چلے گئے کہ بڑا یونیک بزنس آئیڈیا ہے، کہتا مجھے پہلے فون کرتے تھے داتا صاحب جا کے سلام کہیں، تو میں اتوں جانا داتا صاحب سلام کہنے، تو میں کہ کیوں نہ میں چارج کرنا شروع کروں، تو پھر میں نے کہا اس پہ میں صورتیں ایڈ کرتا ہوں، سپارے ایڈ کرتا ہوں۔ اب میں وہاں پہ جاتا ہے، وہاں جا کے وہ سپارے
پڑھتا ہے اور پھر اس کے وہ چارج کرتا ہے، پھر نام لے کے دعا کرتا ہے، اس کی ریکارڈنگ ان کو بھیجتا ہے، لو جی داتا صاحب نے ٹوٹا اسلام ہو۔ اس کو استشارہ کہہ سکتے ہیں جی، مشورہ۔ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں کراچی میں، تو ہمارے استاد محترم بھی تھے، ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس وقت کیو ٹی وی پہ استخارے کرتے تھے۔ تو استاد جی کہنے لگے، یار تو کی کردا یہ کس طرح تو کردا؟ کہنا جی اتنے ہاں لکھیا ہوندا، اتنے نہ لکھیا ہوندا، یہ میرے سامنے کی بات ہے، این کر کے دس دئی دا۔ تو مثلا 10 کالیں آئیں، 20 کالیں آئیں، 3-4 کی ٹھیک ہو گئی، انہوں نے آگے بات چلائی، تو ہمارا کام چلا رہتا ہے۔ ایسے جو ہم پہ یعنی اہل سنت و جماعت پہ اٹیک کرتے ہیں، کوئی بات ہے تو کرتے ہیں۔ اب پڑھا لکھا بندہ، آپ اس کو اس قبیل کی باتیں سنائیں، اس کو قصے کہانیاں سنائیں اور اس کو عجیب و غریب قسم کی منطقیں سنائیں، تو وہ تو آپ کو قبول نہیں کرے گا، تو ہرگز قبول نہیں کرے۔ جو یعنی میڈیوکر سے بھی نچلے درجے کے ہیں وہ تو ٹھیک ہے مان لیں۔ اس طرح وہ ایک اور صاحب ہیں، وہ عبقری والے، ایسے ایسے شوشے چھوڑتے ہیں، ایسے ایسی باتیں سناتے ہیں، کوئی ان کا تصور نہیں ہے یار۔ اچھا ابھی ان کا یہ گلاس لے لیں اور اس گلاس میں یہ پڑھیں اور اس کو گھورتے جائیں تو آپ دیکھیں گے یہاں سے نظر آئے گا آپ پہ جادو کیا کس نے۔ تو بندہ ویسے ہی کسی چیز کو ایک آدھا گھنٹے کے لیے گھورے تو اس کو کوئی نہ کوئی نند نظر آ ہی جاتی، کوئی نہ کوئی دیورانی جٹھانی نظر آ ہی جائے گی کہ بھئی اس نے کیا، اس کے علاوہ کسی نے نہیں کیا۔ وہ بیوقوف ہو گیا نا، یہ کہاں سے تصور لے کے آئے ہو؟ اس کا دین اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹی من گڑت حدیثیں بھی بڑی موجود ہیں، یہ جھوٹے وظیفے بھی بڑے موجود ہیں۔ ہمیں ایک ہی وظیفہ بتایا گیا اور وہ ہے درود پاک۔ درود پاک سے بڑھ کے کون سا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ نماز پڑھو، درود پاک پڑھو۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے، صحابہ نے عمل کیا ہے، سرکار نے خود تلقین فرمایا۔ اس کے علاوہ باقی جی تسی فلاں کر لو، فلاں کر، کچھ ہوتے ہیں بزرگوں کے تجربات، جو کہ واقعی بزرگ ہیں، ان کے تجربات ہیں اور وہ واقعی اثر کرتے ہیں، ان کی بات الگ ہے۔ لیکن جو آئے روز چھوٹی چھوٹی پوسٹیں آتی ہیں، یہ لوگوں نے خود ہی گھڑی ہوتی تاکہ سلسلہ چلتا رہے، کنٹینٹ ان کا وائرل ہوتا رہے۔ فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دو، اتخذوها هزوا ولعبا، تو اسے ہنسی کھیل بناتے۔ ذالک بان، اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے۔ کہاں سے؟ یاد رہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی۔ اس میں اضافے کرنا، اس میں چیزیں آگے پیچھے کرنا، یہ درست عمل نہیں ہے۔ اچھا بعد میں یہ کچھ پچھلے چند سالوں سے آغاز میں صلاۃ و سلام شروع ہو گیا ہے، پہلے ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ اگر آپ وقفہ دے کے پڑھیں گے تو یہ درست ہے، ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اکثر لوگ اس پہ توجہ نہیں کرتے، اور اس کو فرض سمجھ لینا کہ بھئی تو صلاۃ پڑھی کیوں نہیں، یہ گناہ ہے۔ فرض سمجھ لینا یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ دین اسلام جتنا ہے اتنا ہی ہے جتنا سرکار نے ارشاد فرما دیا۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ نرے ہی بے عقل لوگ ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، تم فرماؤ کتابیو، هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ، تمہیں ہمارا کیا برا لگا اے کتاب والو، یعنی یہودیوں نصرانیوں، ہمیں برائی تم نے کیا دیکھی؟ الا ان آمنا باللہ، یہی نہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہم پر اترا، وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے اترا، وان اکثرکم فاسقون، اور یہ کہ تم میں اکثر فاسق ہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، تم فرماؤ کیا میں بتا دوں، انبئکم کیا میں تمہیں خبر دوں، بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجے میں ہے، من لعنہ اللہ، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور ان پر غضب فرمایا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے کر دیے بندر، والخنازیر، اور سور، وعبد الطاغوت، اور شیطان کے پجاری، اولئک شر مکانا، ان کا ٹھکانہ زیادہ برا ہے، واضل عن سواء السبیل، اور یہ سیدھی راہ سے زیادہ بہکے ہوئے۔ یہود سے کہا گیا تم مسلمانوں کی دشمنی مول لے رہے ہو، تم میں یہ ایسے ہوئے ہیں جنہیں بندر بنایا گیا۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تمہارے پاس آئیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ،
اور وہ آتے وقت بھی کافر تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بھی، اور جاتے وقت بھی کافر ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ان میں تم بہت سو کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، اور حرام خوری میں دوڑتے ہیں۔ گناہ کی بات کر دو بھاگے چلے آئیں گے، زیادتی کی بات کر دو، قبضے کی بات کر دو، کس کو نیچا دکھانے کی بات کر دو، دوڑتے آئیں گے، حرام خوری کی طرف ان کی توجہ دلاؤ تو بھاگیں گے۔ لبئس ما كانوا يعملون، بے شک بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، کیوں نہیں منع کرتے ان کے پادری اور درویش، ربانیون پادری، احبار درویش، عن قولهم الاثم واكلهم السحت، گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے۔ لبئس ما كانوا يصنعون، بے شک بہت ہی برے کام کرتے۔ علماء پر لازم ہے کہ وہ زبان سے بات کریں، اور حکومت پر لازم ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہودی بولے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا۔ پیچھے بھی وہ کہتے تھے نحن فقیروں، کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہتے ہم اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے تم مجھے قرض حسنہ دو، تم میری راہ میں خرچ کرو۔ یہ پھر یہود تھے بڑے بد دماغ اور بدتمیز۔ وقالت الیہود، اور یہود بولے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ مغلولہ بندھا ہوا، غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں۔ یہ انتہائی سخت جملہ ہے، غلت ایدیہم، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے۔ اللہ رب العزت کو یہ جملہ انتہائی جلال میں لے آیا۔ کیوں؟ کہتا جی یہ ہاتھ بڑا کٹیا ہوا ہے، یعنی کنجوس آدمی ہے، دیتا نہیں ہے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، فرمایا انہی کے ہاتھ بندھے ہیں اور انہوں نے جو کہا اس پر لعنت ہے۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، عطا فرماتا ہے جیسے چاہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اے محبوب یہ جو تمہاری طرف رب کے پاس سے اترا، اس سے ان میں بہتوں کو شرارت اور کفر میں ترقی ہوئی۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان میں ہم نے قیامت تک آپس میں دشمنی اور بیر ڈال دیا ہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ یسعون فی الارض فسادا، جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہود کوشش کرتے ہیں لڑائی ہو، اللہ اس کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں۔ یہ آج دنیا میں جہاں جہاں جنگ لگی ہے یہی لوگ آگے ہیں، زمین میں فساد پیدا یہی کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر کتاب والے ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ضرور ہم ان کے گناہ اتار دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور انہیں چین کے باغوں میں لے جاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو کچھ ان کی طرف سے اتارا، مِن رَبِّهِمْ، جو کچھ ان کی طرف سے اترا ان کے رب کی طرف سے ان پر، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو انہیں رزق ملتا اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، یعنی اللہ کی مانتے اللہ اوپر سے بھی رحمتیں نازل کرتا، بارش کی صورت میں جو بیماریاں لے جاتی، جو دکھ لے جاتی، تکلیفیں لے جاتی، زمین سے بھی غلہ وافر ہوتا۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں کوئی گروہ اعتدال پر ہے، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔